ان اپر لپ اور ہاتھوں پر ویکس کرتی ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ جی جائز ہے. حج بدل کرنے والے کا فرض حج بھی ادا ہو جائے گا یا فرض حج الگ سے کرنا پڑے گا؟ نہ فرض حج الگ سے کرنا پڑے گا. اگر کوئی شخص پورے دین پر چلتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ ماحول کے حساب سے چلنا پڑتا ہے. نہ ابھی میں نے پوری بات کی، پورے دین پر چلنا پڑے گا، لیکن جہاں اسلام نے لچک رکھی ہے اس میں آپ اس لچک کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. بعض چیزیں ایسی ہیں جس میں اسلام نے لچک رکھی نہیں ہے، اس میں نہیں آپ لچک پہ عمل کر سکتے. ایک صاحب کہتے ہیں مولوی لوگ اس دنیا کو مچھر کپر سمجھتے ہیں، تو اس 2 ٹکے کی دنیا نہیں بنا سکتا، جو اس 2 ٹکے کی دنیا کو نہیں بنا سکتا، جو وہ آخرت جو مشکل ہے وہ کہاں سے بنائے گا؟ اس کے میں ڈیٹیل میں بات کروں گا اس پہ. اگر نماز کے دوران وضو ٹوٹ جائے تو وضو کے بعد نماز کہاں سے شروع کریں؟ اگر کسی کی ہوا خارج ہو گئی نماز میں تو امام ابو حنیفہ کے ہاں یہ جائز ہے، اور ایک حدیث سے ثابت بھی ہے. تو اگرچہ وہ حدیث کی سند ضعیف ہے لیکن اتنی ضعیف نہیں ہے کہ بالکل ہی اس کو رد کر دیا جائے. تو حنفیہ کا اصول ہے کہ ضعیف حدیث بھی قیاس کے مقابلے میں اس کو ترجیح. قیاس کا تقاضا تو یہ کہ نماز شروع سے دوبارہ شروع کرے، لیکن ضعیف حدیث سے پتہ چلتا ہے جو بہت زیادہ ضعیف نہیں ہے تو اس میں یہ ہے کہ جو اگر آپ کا وضو ٹوٹ گیا تو پھر آپ جس وقت ٹوٹے فوراً اسی وقت جائیں، کسی سے بات چیت نہ کریں، وضو کر کے فوراً واپس آئیں، پورا مکمل وضو کریں، جہاں سے نماز چھوڑی تھی وہیں سے شروع کر دیں. چاہے اسی جگہ آ کے کھڑے ہو جائیں جہاں سے گئے ہیں، چاہے تو وضو خانے کے باہر مسجد کی جو آخری صف ہے نا وہیں کھڑے ہو کر نماز مکمل کر لیں اگر انفرادی پڑھ رہے ہیں. اور اگر جماعت سے پڑھ رہے ہیں تو امام کے پیچھے آ کے جہاں سے نماز چھوڑی ہے وہیں سے شروع کرتے کرتے امام کو تک پہنچ جائیں، پھر صحیح ہے. اور اگر امام نے نماز ختم کر لی ہے تو پھر آپ اس کے بعد اپنی نماز مکمل کر لیں. اور اگر پیچیدگی سے بچنے کے لیے بہتر ہے دوبارہ سے پڑھ لو، زیادہ اچھا ہے. کتنا ٹائم لگے گا اس میں. رزق عورت کی قسمت سے ملتا ہے یا بڑھتا ہے، اور اولاد مرد کی قسمت سے ہوتی ہے، اس بات کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ غلط ہے. اتنی بات ضرور ہے کہ عورت کی وجہ سے رزق میں برکت ہی ہوتی ہے، ہر عورت کی وجہ سے. اس میں یہ نہیں کہ فلاں کی وجہ سے ہو رہی ہے تو فلاں کی وجہ سے اور غریب ہو رہا ہے. تو قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ نکاح کی برکت سے اللہ مال میں غنی عطا فرماتے ہیں. عالم کے قول اور فعل میں تضاد ہے تو کیا اس عالم کی اس برائی کی تشہیر کرنی چاہیے، اور ایک عالم بے عمل کا کیا درجہ ہے؟ دیکھو، اگر کسی عالم کا عمل ایسا ہے جو کبیرہ گناہ ہے جس میں 2 رائے نہیں ہو سکتی، بعض دفعہ آپ ایک چیز کو غلط سمجھ رہے ہوتے ہو، اس عالم کی رائے میں وہ غلط نہیں ہوتی تو سب اس کو غلط کہتے ہوں، اور وہ ہو بھی علانیہ، چھپ کے نہ کر رہا ہو. کوئی بھی چھپ کے گناہ کر رہا ہے چاہے عالم ہو یا عامی آدمی ہو، شریعت نے اس کے گناہ کو ہائی لائٹ کرنے کی اجازت نہیں دی، اس پہ پردہ ڈالنے کا حکم ہے. لیکن اگر وہ کھلے عام گناہ کر رہا ہے اور گناہ بھی وہ جو کبیرہ ہو، سب اس کو گناہ سمجھتے ہوں، پھر اس کے جرم کو بیان کرنا غیبت نہیں ہے، بلکہ اس عالم سے لوگوں کو روکنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے، اس کو بیان کرنا بھی، کیونکہ وہ خود اپنے گناہ کو چھپانے پر راضی نہیں ہے تو آپ کو شریعت پھر کیسے پابند کرے گی کہ چھپاؤ اس گناہ، پھر وہ غیبت میں نہیں آتا. اور اس عالم کو زیادہ گناہ ہوگا، کیونکہ علماء کو تو زیادہ ہے نا گناہوں سے بچنے کا زیادہ وہ ہے، چاہے چھپ کے کریں یا علانیہ کریں. دیوس کسے کہتے ہیں؟ دیوس کہتے ہیں غیرت لیس آدمی جو اپنی بیوی اور بیٹیوں اور بہنوں کے معاملے میں بھی غیرت نہ رکھتا ہو. کیونکہ جتنا بھی انسان غیرت سے خالی ہو جائے کم از کم اپنے ان محرم رشتوں کے بارے میں اس میں غیرت پھر بھی ہوتی ہے. تو جو غیرت کی اتنے اعلیٰ درجے تک پہنچ جائے کہ وہ اپنے ان محرم رشتوں کے بارے میں بھی غیرت لیس ہو جائے، تو یہ غیرت یعنی غیرت لیس ہونے کی سپرلیٹو ڈگری ہے. تو اس سپرلیٹو ڈگری کو کیا کہا جاتا ہے؟ دیوس. وہ کون سی خاتون تھی جن کا نماز جنازہ 3 انبیاء نے پڑھایا تھا؟ حضرت حاجرہ، حضرت سارہ. میرے علم میں نہیں ہے بھائی. آئیے آپ نے اپنے بیان میں فرمایا تھا کہ اگر ذرا یہ حیا کے خلاف مسئلہ ہے، اللہ نہ کرے کسی کا اپنے کسی محرم رشتے سے کوئی ایسا ناجائز تعلق ہو جائے نا تو اس سے بیوی سے نکاح بعض صورتوں میں ٹوٹ جاتا ہے. تو یہ اس تفصیل سے پوچھا ہے، یہ پھر بعد میں پوچھ لیں. اس پر میں ایک بیان ریکارڈ کروا چکا ہوں، وہ سن لیں یوٹیوب پہ. میں 2 ہفتے سے سوال کر رہا ہوں، برائے مہربانی آج جواب دے دیں. مجھے کمپنی نے گاڑی کا لون دیا ہے جو بغیر سود کے ہے. میں نے لون لے لیا اور گاڑی کمپنی کے نام ہے. کمپنی نے اس کی انشورنس کرائی ہوئی. کیا اس انشورنس سے گاڑی ٹھیک کرانا جائز ہے؟ کمپنی نے انشورنس کرائی ہے، کمپنی کی ہیڈیک ہے. یہ سمجھ رہے ہو؟ یہ ہیڈیک کس کی ہے؟ کمپنی کی. اس کی وجہ سے آپ کا جو کمپنی سے معاملہ ہے وہ ناجائز نہیں ہو جاتا. اب آپ نے جو لون پہ گاڑی لی ہے، اگر یہ جو عام بینک ہیں ان سے لی ہے تو یہ تو ناجائز معاملہ کرتے ہیں، اور اگر اسلامی بینک سے لی ہے تو اسلامی بینک تکافل کراتا ہے.
اور پھر گاڑی آپ کی ملکیت میں نہیں دیتا, وہ رینٹ پہ دیتا ہے. تو پھر بینک اگر کوئی گاڑی میں خرابی ہوگی وہ تکافل والوں کو کلیم کر کے اپنے نقصان کی تلافی کرے گا, تو یہ بینک کی ہیڈک ہے, جو ہماری نظر میں تکافل بھی جائز نہیں ہے, لیکن بہرحال ملک کے دوسرے بڑے بڑے علماء اس کو جائز کہتے ہیں. یہ اختلافی مسئلہ ہے. تو پھر بھی اگر ناجائز بھی مانا جائے نا, تو وہ بینک کا تکافل والا معاملے کی وجہ سے آپ کا بینک سے معاملہ ناجائز نہیں ہو جائے گا. آپ کے لیے بینک کو گاڑی دے دینا اور گاڑی بینک کا پھر تکافل سے کلیم کر کے اپنی گاڑی کو ٹھیک کروانا, ریپیئر کروانا, اس سے آپ کے بینک کے معاملات پہ فرق نہیں پڑے گا. مفتی صاحب ادھر کی نماز میں اگر دعائے قنوت نہیں آتی تو کوئی اور دعائے صورت بتا دیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت. یہ بھی دعا ہے, یہ بھی ثابت ہے. مجھے آپ سے بہت محبت ہے, مگر آپ سے بھی زیادہ مجھے آپ کی وہ 4 شادیوں والی کتاب سے محبت ہے. وہ کہاں سے ملے گی؟ وہ ختم ہو گئی ہے, دوبارہ چھپ رہی ہے, اور انٹرنیٹ پر بھی ہم نے اپلوڈ کی ہوئی ہے. پتہ نہیں وہ لنک ہی کہاں ہے اس کا, ہم اس کو دوبارہ لنک کو شیئر کر دیں گے نیٹ پر PDF میں. لیکن ابھی کتاب جو ہے نا, کتاب کی شکل میں پڑھا کرو, پھر اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے. تو ابھی دوبارہ چھپنے والی ہے انشاءاللہ, تو پھر ہماری مسجد سے مل جائے گی, ہماری یعنی یہیں سے مل جائے گی. آپ میسج ٹی وی والوں نے آپ کا کلپ بنایا ہے, اس کا موضوع ہے ایک شخص کا ماڈرن لڑکی کو نکاح کا پیغام, اور اوپر ایک طرف آپ کی اور ایک طرف ماڈرن لڑکی کی تصویر لگائی ہے. غلط کی ہے بھائی, میسج ٹی وی والوں کو یہ نہیں کرنا چاہیے. میرے کنٹرول میں صرف میرا چینل ہے, مفتی طارق مسعود اسپیچز اور آسک مفتی طارق مسعود. ان 2 چینلوں کا میں ذمہ دار ہوں. اس میں بھی بعض دفعہ گڑبڑ ہو جاتی ہے, لیکن ایسی گڑبڑ نہیں ہوتی, دوسرے ٹائپ کی. تو وہ پھر میں ان لوگوں کو پوچھتا ہوں کہ بھائی یہ کیوں کیا, اس کو چینج کرنے کی کوشش کرتا ہوں. تو باقی کوئی بھی چینل کچھ کرے گا وہ خود ذمہ دار ہے. تو میسج ٹی وی کو بتا دیں آپ لوگ, مجھے موقع ملا رابطہ ہوا تو میں بھی بتا دوں گا. شادی میں آپ نے لفافہ دینے سے منع کیا تھا, تو پھر خالی ہاتھ جائیں یا کوئی گفٹ یا مٹھائی لے کر جانا ضروری ہے؟ کچھ دن تک اس رسم کو بہت سادہ کر دیں, صرف سلام کر کے آ جایا کریں دولہے کو, خالی پیلی کی مبارکباد. یہ خام خام لفافوں کا بوجھ, یہ ہدیہ نہیں ہے, جرمانہ ہے, یہ پینلٹی ہے کہ آپ کی شادی میں اس نے دیے تھے تو آپ نے اس کی شادی میں دینے. اور میں تو اس کا, اگر میں تو زیادہ فائدہ تھا, میں کسی کی شادی میں 1 دفعہ دیتا تو اس کو مجھے 3 دفعہ دینا پڑتا. کیا خیال ہے؟ تو ہم نے تو یہ سلسلہ ہی ختم کر دیا. ہم نے کہا ہم نہ دیں گے اور نہ کسی سے لفافے لیں گے. تو اس کا بائیکاٹ کریں اس رسم کا, یہ جاہلانہ رسم ہے, غلط ہے. باقی جب شادی ہو گئی, دولہا گھر چلا گیا, آپ کا اگر اس سے بہت اچھا تعلق ہے تو بعد میں کوئی گفٹ پکڑا دیں, یار آپ کی شادی ہوئی ہے, ہمیں بڑی خوشی ہوئی, یہ آپ کے لیے اور یہ بھابھی کے لیے, ٹھیک ہے نا, یہ گفٹ ہے, آپ دے دیں ان کو. اگر کوئی شخص 3 دفعہ صحیح نیت کے ساتھ کاغذ میں لکھ کر دے کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہوں, تو کیا ہو جائے گی؟ اور پرچہ ابھی تک بیوی کو دیا نہیں ہے تو بھی ہو جائے گی. طلاق لکھنے سے ہی کمپلیٹ ہو جاتی ہے, بیگم کو دینا ضروری نہیں ہے. لکھ کے پھاڑ بھی دیا تو ہو جائے گی طلاق, سمجھ رہے ہیں؟ مفتی صاحب قرآن مجید کا ترجمہ پڑھتا ہوں اور تفسیر بھی, تو کون سے مؤلف کا زیادہ بہتر ہے؟ اردو میں ابھی حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کا جو تفسیر ہے بہت آسان, بڑی مستند ہے وہ, تو وہ انگلش میں بھی ہے اور اردو میں بھی ہے. اور بھی تفسیریں, سب کا اپنا ایک ذوق ہوتا ہے, کسی کو میں غلط نہیں کہہ رہا, لیکن میری رائے میں جو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی تفسیر ہے, کیونکہ حضرت مفتی تقی صاحب ایک تو بہت بڑے عالم ہیں, تفسیر کے, فقہ کے, حدیث کے, اور اسلامک بینکنگ میں ان کو الگ مہارت ہے, اور انگلش, عربی, فارسی, اردو, یہ 4 زبانیں تو ایسی ہیں جیسے مادری زبان ہوتی ہے ان کی. اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ علمی لحاظ سے دنیا میں کے جو مذہبی لوگ ہیں ان میں سب سے پہلا نمبر آیا 500 لوگوں میں ان کا. تو اللہ نے بہت ان کو نوازا ہے, تو ان کے علوم سے فائدہ اٹھائیں. سیرت پہ ان کی بڑی گرفت ہے. پھر اسفار بہت کیے ہیں, دنیا میں جو سفر کرتا ہے اس کے تجربے بہت ہوتے ہیں, تو تجارب بہت ہوتے ہیں. تو یہ بڑی, اور پھر بڑے بڑے بزرگوں کی صحبت انہوں نے اٹھائی ہے, بڑے بڑے علماء کی صحبت بچپن سے اٹھائی ہے. ان کے والد خود مفتی اعظم پاکستان تھے, تو گھر بھی یہ علماء کا وہ ہے بھائی, اور بچپن سے علم میں اٹھنا بیٹھنا. پھر تصوف میں بھی بہت آگے ہیں وہ. حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ بڑے بزرگ تھے, ان سے تربیت کروائی انہوں نے اپنی. آج کل تو کہتے ہیں نا بابے وابے نہیں ہیں, جتنے بڑے بڑے علامے گزرے انہوں نے کسی کو بابا بنایا ہے اور اپنے آپ کو اس کے حوالے کیا, تبھی ان کی تربیت ہوئی ہے. انسان تربیت کا محتاج ہے, خود سے اپنی تربیت نہیں ہوتی, کسی سے تربیت کروانی پڑتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ صحابہ نے نبی سے کروائی, پھر تابعین نے صحابہ سے کروائی, تبع تابعین نے تابعین سے. آج کہتے ہیں میں خود کتابیں پڑھ کے نیک بنوں گا, تو نہیں بنے گا. آپ بابا ہونا
ضروری ہے. لیکن اور میں بار بار کہتا ہوں دیر آر ٹو ٹائپس آف باباز, اچھے بابا اور برے بابا. تو آپ کہتے ہیں میں بابی نہیں ہوں, بابا فری ہوں, میں بابا لیس ہوں, یہ اسلام میں نہیں ہے. آپ یہ کہیں کہ میں اچھے باباؤں کو مانتا ہوں, برے باباؤں کا انکار کرتا ہوں. اور اچھے بابا وہ ہونے چاہیے جو آپ کے سے آپ کی سند متصل ہو, ڈائریکٹ امام بخاری تک جو پہنچے گا نا کہ میرے وہ بابا ہیں. یہ ایسے ہی ہے جس سے, جیسے کسی نے آپ سے پوچھا کہ آپ کے والد کا نام کیا ہے, آپ نے کہا حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام. تو بھائی آپ کو ڈائریکٹ نوح علیہ السلام کہ تھوڑی, نوح علیہ السلام نے جس کو جنا انہوں نے پھر اس کسی کو جنا, پھر انہوں نے اس کو ہوتے ہوتے آپ کے ابا آئے, پھر آپ کے ابا نے آپ کو جنا ہے. تو اس طرح یاد رکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تیار کیا, صحابہ نے پھر تابعین کو, تابعین نے تبع تابعین کو, یہ سلسلہ آج تک چلا آ رہا ہے. تو آپ کو کس نے ڈائریکٹ تیار کیا ہے, اس بابا کا نام آپ کو بتانا پڑے گا. پھر اس بابے کو کس نے, اس کا بابا کون تھا, یہ سلسلہ امام بخاری تک ملاؤ گے تو پھر ہم مانیں گے کہ امام بخاری آپ کے بابا ہیں. ورنہ جیسے ہم نوح علیہ السلام ہم کی اولاد ہے نا, اس لیے کہ میرے والد کے جو والد تھے, پھر ان کے جو والد تھے, ان کے جو والد تھے, وہ سلسلہ کہاں تک پہنچتا ہے, نوح علیہ السلام. اگر میں کہوں کہ نہیں میں میرے نوح علیہ السلام ہی ابا ہیں, باقی میرا ابا کوئی بھی نہیں ہے, اس کا مطلب پھر نوح علیہ السلام بھی آپ کے ابا نہیں ہے. تو بابا فری نہ بنے, بابے ہیں اسلام میں, لیکن سچی اہل حق بابے اور باطل بابے. تو جو کہتا ہے میں سرے سے بابی نہیں ہوں, تو وہ پھر وہ برق نہیں ہو سکتا میرے بھائی, قرآن و سنت کی روشنی میں وہ برق نہیں ہو سکتا. تو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے بھی بابا تھے, بزرگ تھے. ڈاکٹر عبدالحی صاحب کے حوالے انہوں نے اپنے آپ کو کیا, پھر انہوں نے ان کی تربیت کی. ڈاکٹر عبدالحی صاحب کے بھی بابا تھے مولانا سلوی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ, مولانا سلوی تھانوی کے بھی بابا تھے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے بھی بابا تھے. یہ پورا سلسلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے. ہاں ان بابوں سے غلطیاں بھی ہوئی ہیں کیونکہ یہ نبی نہیں تھے. تو اب ان غلطیوں کی وجہ سے آپ, جیسے کسی ڈاکٹر سے علاج میں غلطی ہو تو آپ کہیں ڈاکٹر ہی نہیں ہے اور اس سے علاج ہی نہ کراؤ, ایسا نہیں ہوتا میرے بھائی. تو ایسے ہی غلطی تو ہر انسان سے ہوتی ہے, تو غلط چیز میں اس کو فالو نہیں کیا جاتا, لیکن اس کو بابوں کی فہرست سے نکال دیا جائے, جہنمی قرار دے دیا جائے, یا معاشرے کو بابا لیس بنانے کی کوشش کی جائے, تو یہ پھر جہالت کی طرف آپ لوگوں کو لے جائیں گے. تربیت سے معاشرہ بالکل خالی ہو جائے گا. 2-3 پرچیاں رہ گئی ہیں. دین حق کی علامت ہے کہ اس کو چھپایا نہ جائے, اس طرح لوگوں کو لانے کی ضرورت بعد میں مجھے کمرے کی ضرورت ہو گیا. آخری سوال مولانا صاحب, میرا اور میرے شوہر کا ذہن ایک ہی ہے. کتنے خوش قسمت لوگ ہیں کہ خاتون کا اور ان کے شوہر کا ذہن بالکل ایک. ورنہ اکثر خواتین کہتی ہیں میرے میاں سے دماغ بالکل بھی نہیں ملتا, لیکن بہرحال بہت اچھے ہیں. جب سے شادی ہوئی تب سے ہم دونوں میں بنتی نہیں ہے. عجیب. وہ اکثر ساس نندوں کی باتوں میں آ کر مجھے مارتے پیٹتے جھگڑا کرتے ہیں, جس کی وجہ سے میں ان سے بہت پریشان ہوں. میں ابھی امی کے گھر پر رکی ہوئی ہوں, وہ لینے نہیں آ رہے, میں کیا کروں. اچھا ہے لینے نہیں آ رہے, ورنہ پھر پیٹیں گی, اور کیا ہے, لینے آئیں گے پھر ساس. او بھائی دیکھو ایک بات یاد رکھو, اس میں بیلنس کرنا بہت ضروری ہے. بیلنس بہت ضروری. نہ اماں کی وجہ سے بیوی پہ ظلم کرو اور نہ بیوی کی وجہ سے اماں اور بہنوں پہ. سمجھ رہے ہیں نا. فقہاء نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ بیگم کو ایسی زندگی دینا ضروری ہے جہاں زبردستی کی کوئی شوہر کے رشتہ داروں میں کوئی مداخلت نہ کرے, زبردستی کی. ٹھیک ہے جب جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں تو سب کے ذمے گھر کے کام ہیں, اس میں بہو یہ کہے کہ میرے ذمے کام نہیں ہے, میں نہیں, تو یہ غلط ہے. جب سب اکٹھے رہتے ہیں, دیکھو تبلیغ میں سب جاتے ہیں تو کوئی آلو لینے جاتا ہے, کوئی ٹماٹر لینے گیا ہوا ہے, کوئی گوشت لینے گیا ہوا ہے, اور کوئی چولہا جلا رہے ہیں, ایسا ہی ہوتا ہے نا. اب اس میں کہ میرے ذمے آلو, میں تو انجینئر ہوں, میں تو کیا ہوں, انجینئر ہوں, میرے ذمے آلو کاٹنا نہیں ہے. تو اسے کہا جائے گا آپ انجینئر ہیں اپنے آفس میں, یہاں آپ انجینئر نہیں ہیں, آپ ایک جماعت کے ایک شریک ہیں, تو کاموں کو ڈیوائڈ کیا جائے گا. آپ کہیں نہیں میں انجینئر نہیں ہوں, تو آپ کو ٹھیک ہے پھر میں بھی کوئی باورچی نہیں ہوں, ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح یاد رکھو, یہ جو خواتین کہتی ہیں ہم گھر کے کام کاج نہیں کریں گے, ہم نے اتنی ایجوکیشن اس لیے تھوڑی حاصل کی تھی کہ ہم گھر کے کام کاج کریں. بھائی جب گھر میں رہیں گے تو سب کو مل بانٹ کے کام, یا تو اتنے مالدار ہوں کہ نوکرانیاں رکھی ہوئی ہیں تو پھر تو ایک الگ بات ہے, لیکن نارمل گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ ماسی بھی گھر میں آتی ہے لیکن پھر بھی کام کرنے پڑتے ہیں, تو اجتماعی کاموں میں ہاتھ بڑھانا پڑے گا. لیکن اگر نندیں اور ساس مسلط ہو گئی ہیں بہو کے اوپر, اس سے جینے کا حق ہی چھین لیا, جیسے کہ بہت سے گھروں میں ہوتا ہے کہ بالکل ہی اس کی زندگی عذاب بنا دی ہے, تو پھر شوہر پر لازم ہے کہ وہ بیوی کو والدین سے الگ گھر لے کے دے. سمجھ رہے ہو. آج کل لوگ اس مسئلے پر عمل نہیں. رہنا جوائنٹ فیملی میں کے جو فائدے ہیں وہ الگ رہنے میں نہیں ہے, لیکن اگر ایسا ظلم ہو رہا ہے
تو آپ کو چاہیے آپ انصاف سے فیصلہ کریں کہ آپ کی مائیں اور بہنیں آپ کی بیگم پہ زیادتی تو نہیں کر رہی. اگر کر رہی ہیں تو بلا وجہ ماں اور بہن کا ساتھ مت دو, بلکہ اپنی بیگم کو الگ کر دو. اور یہ یاد رکھو, جب اس طرح کے جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں ان کو حل کرنا اکثر کسی کے بس میں نہیں ہوتا. آپ اگر کوشش کرو گے صحیح ہو جائیں, نہیں ہوں گے, الگ کر دو, تاکہ جب بعد میں چھری چاقو نکلے اور بال گھسیٹیں اور ماریں ایک دوسرے کو اور ریسلنگ کا وہ ایک رنگ بن جائے گھر جو ہے نا, اس سے پہلے آپ اس کو الگ کر دو. ٹھیک ہے نا, الگ گھر لے کے دے دو. اماں سے بولو اماں میں ہوں آپ کا بیٹا, روزانہ آؤں گا اور یہ بھی ہفتے میں ایک دن آپ کے پاس چکر لگائے گی, اور جب آپ کو ٹینشن ہو آپ ہمارے گھر میں آ جائیں. اور یہ ٹینشن میری بیگم پہ یعنی یہ تو میں مذاق کر رہا ہوں, یعنی جب بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, یعنی آپ میرے گھر میں آ جائیں, میں آپ کی ٹینشن انشاءاللہ ختم کر دوں گا. تو یہ ایک ہنسی خوشی پھر زندگی پھر بھی نہیں گزرے گی. ویسے تو بتا دوں میں, کچھ نہ کچھ ٹینشن ہے تو پھر بھی چلتی رہیں گی, تو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. سارے یہ دنیا پر جنت نہیں بن جائے گی اگر سارے مزے یہاں اڑانے. لیکن ظلم نہیں کرو بھائی, اپنی بہنوں اور ماؤں کی وجہ سے بیوی پہ ظلم نہ کرو, اور ماں کے ساتھ بھی بدتمیزی نہ کرو. لیکن میں ایک بات آپ کو بتاؤں, ناراض تو نہیں ہوں گے. آج کل جس کے مطلب کی بات کرو نا بس وہ تو خوش ہوتا ہے, اور جس کے اگینسٹ جا رہی ہو, اگر بہو سیدھی سادی مل جائے نا تو مائیں اس کا ستیہ ناس کرتی ہیں. بتا دوں میں آپ کو, جیسے کم عمری میں شادی ہو گئی, بچی گھر چلی گئی سسرال, وہ بیچاری ابھی اس کو گھر میں بھی کھیلتی کودتی تھی زیادہ, اس کو کچن کی فکر نہیں ہوتی تھی. ایسا ہوتا ہے نا. اب باپ تو برداشت کر لیتا ہے, باپ تو کہتا ہے, اس کو پتا ہے میری بچی کی ابھی میچور نہیں ہوئی ہے, چلو کبھی پوچھ لیا ٹھیک ہے, نہیں پوچھا تو تھوڑی سی تنبیہ کر دیں گے. تو ایسی نا سمجھ بچیاں ہوتی ہیں, ان کی جب شادی ہو جائیں تو پھر ساس اس کا گھوٹالا جو ہے نا کچومڑ بناتی ہے. وہ یہ نہیں دیکھتی کہ بھائی میری بیٹی بھی تو اس عمر میں کون سا اتنی سمجھدار تھی, اور اگر تھی بھی تو سب کی تھوڑی ہو سکتی ہیں, بھائی میری تھی اس کی نہیں ہے. تو اس کو ذرا دیکھو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امی عائشہ سے نکاح کیا نا, وہ گڑیا سے کھیلتی تھی, اتنی کم عمر تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسا نہیں کیا کہ ان کو اتنا بالکل ان کی مینٹل اپروچ سے اونچے کاموں کا مکلف بنایا. نبی ان کے ساتھ مزاح کیا کرتے تھے. ایک دفعہ ان کا گھوڑا تھا پر والا, تو آپ نے امی عائشہ سے پوچھا کہ یہ گھوڑے کے تو پر نہیں ہوتے. انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ, حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے کے بھی تو پر تھے نا, وہ تو ہوا میں اڑا کرتے تھے, تو یہ بھی ہمارا پروں والا گھوڑا ہے. ٹھیک ہے نا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو حبشیوں کا کھیل دکھاتے تھے مسجد نبی میں, حبشی کھیل رہے ہوتے تھے. امی عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیوار کے اوپر کھڑا کیا اور حبشیوں کا کھیل دکھایا. کتنے مصروف زندگی نبی کی, ایک ایک سیکنڈ کروڑوں روپے کا, مگر اپنی زوجہ چونکہ کم عمر ہے وہ ان چیزوں میں دلچسپی لے رہے ہیں. دوسری زوجہ کو نہیں دکھایا, وہ میچور ہے, وہ بڑی ہے, ان کو ان چیزوں میں دلچسپی نہیں ہے. بھائی ان کو دلچسپی ہے. تو امی عائشہ فرماتی ہیں سوچو جو نو عمر لڑکی ہوگی اس نے کتنی دیر وہ کھیل دیکھا ہوگا. جب تک امی عائشہ وہ کھیل دیکھ کے تھکی نہیں ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بازو نیچے نہیں کیا. تو بھائی اگر سسرال میں کوئی ایسی بچی چلی جائے, بیچاری بعض عمر ہو جاتی ہے لیکن وہ اتنی میچور نہیں ہوتی, باولی سی ہوتی ہیں, تھوڑی سی بیوقوف سی ہوتی ہیں, تو ساسیں ان کو ایسا گھوٹالا نکالتی ہیں نا, ان کا تانے دے دے کے. میں نے تو ساسوں کے گھوٹالے دیکھے ہیں, ہم بھی اسی ماحول میں رہے ہیں نا. ایسا گھوٹالا, وہ پاگل ہو جاتی ہے اس گھر میں جا کے, تانے دے دے کے. وہ روٹی کچی پکا دے گی, تیری ماں نے تجھے روٹی پکانا سکھائی نہیں ہے. یار یہ کتنا غلط تانا ہے یار, آپ اس کی ماں کا ذکر بار بار کر رہے ہو ہے بھائی. وہ بیچاری سوتی رہ گئی, آنکھ نہیں کھلی, تو وہ فوراً اپنے بیٹے کو تانے گے, تو جورو کا غلام بنا ہوا ہے, بیوی کا غلام بنا ہوا ہے. چھوڑو یار, نہیں آنکھ کھلی پڑی ہوئی کیا ہے گھر میں, خود اٹھ کے پی لو. میں پھر بھی یہ نہیں کہتا کہ جو بہویں ساس کی خدمت نہیں کرتی اچھا کرتی ہیں, ان کو بھی بڑوں کا احترام کرنا چاہیے. وہ آج کل جو ماڈرن لڑکیاں ہیں انہوں نے تو احترام بالکل چھوڑ ہی دیا ہے, وہ بھی غلط کر رہی ہیں. لیکن یہاں سے بھی کوئی اچھی رپورٹیں نہیں ہیں. تو وہ ہے جس کی لاٹھی اس کی بھینس. بہو اگر تیز نکل آئے نا, کانفیڈنس والی, وہ ساس کا گھوٹالا نکالتی ہے. وہ کہتی ہے, وہ جو ہے نا اپنے ناخن پہ رکھتی ہے اس کو, چل نکل یہاں سے. وہ ایسا اس کو وہ جو ہے نا, وہ باولا وہ ہوتا ہے, وہ جو درمیان میں جس نے میری تقریریں سن کے شادی کی ہوتی ہے نا, وہ باولا بنا ہوا ہوتا ہے کہ میں جاؤں کہاں. تو اگر وہ تیز نکل آئے, وہ ماں کو نہیں پوچھتی, اور وہ بیچاری بے وقوف سی آ گئی, میچور نہیں ہے, تو ساسیں گھوٹالا نکالتی ہیں. تو پھر بھائی جب سب انجوائے کرو, پھر کیا خیال ہے, پھر انجوائے کرو, پھر پٹو ایک دوسرے سے, مار کھاؤ, آپ بھی تو ویسے ہی ہو نا.
آپ بھی تو ویسے ہو. اگر آپ کو موقع ملتا, ہمارے فرمایا کرتے تھے, ہم فرعون کو جو برا بلا کہتے ہیں, اگر ہمیں فرعون جیسی دولت مل جائے, حکومت مل جائے, تو خود سوچو کیا ہم فرعون سے کم ہوں گے؟ ہے بھائی, فرعون تو بدنام ہو گیا, ورنہ جذبہ ہر ایک کا وہی ہے کہ میرے پاس اتنا پیسہ ابھی تو ہے نہیں نا, اس لیے جذبہ نہیں. آ گیا تو شاید کوئی بھی فرعون سے پیچھے نہ ہٹے. تو بہتر پتہ ہے کیا ہے, اس زمانے میں افضل یہی ہے کہ شادی کرتے ہی بیوی کو, بلکہ شادی کرنے سے پہلے گھر کا انتظام کرو, بیگم اس گھر میں جائے گی, ادھر آئے گی نہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی اماں بہت اچھی سیدھی سادی ہے, پھر تو لے آؤ. اماں کا آپ بچوں کو پتا ہوتا ہے میری اماں کتنی تیز ہیں. اگر آپ کو پتا ہے میری اماں ذرا تیز ہیں, بہت ہوشیار ہیں, تو پھر بول دو کہ بھائی اماں بہو اس گھر میں نہیں آئے گی. میری والدہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے, وہ اس معاملے میں بڑی نرم دل تھی. ان کے اگر کبھی جھگڑے ہوئے تو بیٹی سے ہوئے, بہویں سے نہیں ہوتے تھے. وہ ہمیشہ بہوؤں کی سائڈ لیتی تھی. لیکن ایسی ساسیں مارکیٹ میں کیا ہیں, شارٹ چل رہی ہیں. ٹھیک ہے نا, اللہ میری والدہ کی مغفرت, وہ کبھی بھی ان سے ان کی بہویں پریشان نہیں ہوئی, بلکہ ہر بہو کی خواہش ہوتی تھی کہ ہماری والدہ کے بارے میں کہ وہ ہمارے ساتھ رہیں. سمجھ رہے نا, میرے گھر میں یہ ہوتا تھا کہ میں اگر ایک زوجہ کے گھر والدہ کو لے آؤں تو دوسری کا منہ اتر جاتا تھا کہ میرے گھر کیوں نہیں لے کر آ رہے, وہاں کیوں نہیں رکھا ہوا. لیکن ایسی ساسیں مارکیٹ میں وہ کچھ نہیں کہتی تھیں, خدمت کر لی ٹھیک ہے, نہیں کی تو خود اٹھ کے کر لی, بلکہ خود اور کاموں میں ان کو, گھریلو جو عورتیں ہوتی ہیں ان کو تو کام کرنے میں مزہ آتا ہے. تو لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اماں آپ کی, آپ کے ابا نے تو برداشت کر لیا, ٹھیک ہے نا. کچھ دن پہلے ایک خاتون آئی مجھ سے ملنے کے لیے نا, تو وہ ایسی چبا چبا کے باتیں کر رہی ہوئی, اور اپنے بیٹے کی شکایتیں کر رہی تھی. تو مجھے یقین ہو گیا تھا کہ ان کے شوہر دنیا سے جا چکے ہوں گے اب تک. میں کہہ رہا تھا کہ یار 10 منٹ یہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی ہیں. میں ان کو کوئی نصیحت کر رہا تھا تو سنتی نہیں تھی, درمیان میں بات کاٹ کے پھر شروع ہو جاتی. حالانکہ مجھ سے پوچھنے کے لیے آئی ہیں تو سنو تو صحیح اگلا کیا کہہ رہا ہے. کوئی بات میں ابھی سمجھانا شروع کرتا, پھر وہ نہیں یوں ہے, فلانا ہے, ڈمکانا ہے. وہ جھگڑا چل رہا تھا ان کا کوئی گھر میں. مجھے اندازہ ہو گیا, میں نے کہا تو بہت تیز خاتون ہیں. تو مجھے یقین ہو گیا کہ ان کے شوہر, میں مجھ سے 10 منٹ نہیں برداشت نہیں ہو رہی, ان کے شوہر نے 25-30 سال ان کو کیسے برداشت کیا ہوگا. تو مجھے یقین ہو گیا تھا یقیناً یہ بیوہ ہوں گی. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے شوہر زندہ ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں, ان کا تو کافی سال پہلے انتقال ہو گیا تھا. تو میں ان سے کہنے والا تھا, میں تو ویسے ہی جنرل نالج کے لیے پوچھ رہا تھا, ورنہ مجھے یقین تھا کہ اس وقت تک وہ بندہ, میں اگر آدھا گھنٹہ بیٹھوں تو میرا انتقال ہو جائے, صحیح ہے نا, مزید بیٹھ جاؤں. تو اب جب مجھے 15 منٹ میں اندازہ ہو گیا کہ یہ اتنی تیز خاتون ہے, تو بچوں کو تو پتا ہوگا نا ہماری اماں کیسی ہیں. اب بچوں کو تو چاہیے کہ برداشت کریں, کیونکہ ماں ہے, جیسی بھی ہو بہرحال آپ کو تو اس نے جنا ہے, آپ پر تو احسان کیا, لیکن بہو تو نہیں وہ برداشت کر پائے گی نا. تو اس قسم کے بچوں کو میں مشورہ دیتا ہوں, بھائی پہلے سے بولو اماں بہو اس گھر میں نہیں آئے گی, اور اس میں اڑ جاؤ, اماں اس گھر میں نہیں آئے گی, مجھے پتا ہے آپ بہت اچھی ہیں لیکن اتنی اچھی میری بیوی افورڈ نہیں کر پائے گی. ٹھیک ہے نا, اماں سے لڑو نہیں کہ آپ تیز ہیں, ایسا نہ بولو اماں کو. بس بولو اصول یہ ہے, ہم نے بڑوں سے سنا ہے کہ بھائی الگ گھر ہوگا بہو وہاں آئے گی, ورنہ میں آپ کو بتاؤں بڑا عذاب بن جاتی ہے زندگی. اور اس کا کوئی حل نہیں ہے, نہ مفتی صاحب کے پاس اس کا حل ہے کہ میرے پاس آؤ گے تو میں صحیح کر دوں گا, نہیں ہوں. میں بھی یہی کہوں گا بھائی الگ